بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری پیاری پیاری بہنوں، آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ دو موضوع ہے۔ ایک نماز سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا جو ہے ان بچوں کی شہادت یعنی گواہی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پہلے میں نماز سے ریلیٹڈ باتیں کر لیتا ہوں اور پھر جو ہے میں آپ کو ان بچوں سے ریلیٹڈ جن بچوں نے گواہی دی تھی میں اس معاملے میں بات کر لیتا ہوں۔ اول جو نماز سے متعلق باتیں ہیں وہ اس بحاف پہ ہیں کہ 2 دن پہلے ایک دوست کا فون آیا، ایک میرے جاننے والے دوست جن سے پہلی ہی یعنی میری بات ہوئی فون پہ، پہلی بار بات ہوئی، اس سے دوستی بھی ہو گئی اور کافی درد تھا ان کے الفاظوں میں۔ وہ درد صاف میں محسوس کر سکتا تھا، وہ درد اللہ کی محبت والی درد۔ دوسری درد یہ کہ آخر لوگ نماز کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے محبت کیوں نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جو مین پوائنٹ ریزن بتایا وہ بہت ہی یعنی قابل غور تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اصل معنی میں ہم اس نماز کے معنی نہیں جانتے ہیں۔ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، صف میں کھڑے ہو کر جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اصل معنی میں میکسیمم لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین کا۔ نہیں پتا لوگوں کو نہیں پتا کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم تو اس کا کیا معنی ہے۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، نہیں پتا۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس کے معنی انہیں نہیں پتا۔ اور یہ چیزیں صاف سمجھ میں آتی ہیں کہ جب ہم کو اس کے معنی نہیں پتا ہے تو ہم کیسے اللہ سے تعلق جوڑیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے اللہ کی طرف نہیں آ پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اذان میں یہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب اللہ بلا رہا ہوتا ہے کامیابی کی طرف، بلا رہا ہوتا ہے نماز کی طرف، اور ہم نماز کے معنی ہی نہیں جانتے تو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم اگنور کرتے ہیں تو سیدھے اگر یعنی میری یہ پرسنل اپینین ہے کہ جب اذان کو آپ اگنور کرتے ہیں، اللہ بلا رہا ہے نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، آپ وہ اگنور کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ وہی تو کفر کر رہے ہیں جو ابلیس نے کی تھی۔ میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ابلیس ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہم نماز کی طرف نہیں آتے ہیں تو ہم اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اول یہ کہ ہم یہ جانیں کہ نماز کے ایک ایک لفظ جب ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ہم اس کا مطلب جانیں کہ کیا ہے اس کا مطلب۔ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم اس کا مطلب جانیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد تو ہم اس کا مطلب جانیں، رکوع کے مطلب جانیں، سجدے کا مطلب جانیں،
التحیات کا مطلب جانیں۔ جب ہم ان سب چیزوں کو جانیں گے اور ان الفاظوں پہ غور کریں گے، چونکہ ہم صرف عربی پڑھتے ہیں، عربی کے علاوہ جب ہم ان الفاظوں کو جاننے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوگا ہی ہوگا۔ اور جب ہماری عبادت میں رشوع اور خشوع آ جائے گا تو آٹومیٹکلی اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے گا اور پھر ہمیں آگے کا راستہ بتائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی یہ شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا نماز میں، شیطان بھاگ کر رہا ہے۔ اصل میں وہ شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ نماز کے معنی کو جان لیں۔ جب آپ نماز کے معنی کو جانیں گے الحمدللہ آپ ضرور ضرور نماز میں ڈوب جائیں گے، اللہ کی عبادت میں ڈوب جائیں گے اور آپ کا دل لگے گا۔ تو ایک ایک الفاظ پہ غور کریں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ آپ کی نماز کتنے اللہ کے قریب ہیں۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کو بتانا تھا۔ دوسرے جو بات مجھے کرنی تھی وہ بچوں کی گواہی سے ریلیٹڈ بات کرنی تھی کہ 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے گواہی دی اللہ کے حکم سے، اور وہ 3 بچے تھے۔ ایک بچہ جو خود عیسیٰ علیہ السلام تھے، جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی بد چلنے کی تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے انہوں نے گواہی دی کہ میری ماں جو ہے وہ پاک دامن ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ دوسرا یوسف علیہ السلام پہ آپ کو بھی پتہ ہے، جب ان پر تہمت لگائی گئی تھی تو ایک بچے نے گواہی دیا تھا کہ اگر دامن پیچھے سے پکڑا گیا اور پیچھے سے چاک ہوا یعنی پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بے گناہ ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہیں۔ اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، بچے نے اللہ کے حکم سے گواہی دی تھی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پاک دامن تھے اور ان کا جو گریبان تھا وہ بھی پیچھے سے پھٹا تھا۔ تیسرے بچے سے متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کی لڑکی کی جو ہیئر ڈریسر تھی وہ اس نے، چونکہ وہ ایمان والی تھی اور یہ نہیں پتا تھا نہ فرعون کو نہ فرعون کی لڑکی کو، ایک دن وہ فرعون کی لڑکی کی جو ہے وہ ڈریسنگ کر رہی تھی، ہیئر ڈریسنگ کر رہی تھی، اس کے بال کو بنا رہی تھی، کنگھی اچانک سے گرا اور وہ جھک کے اٹھایا اس نے، اس عورت نے، اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی لڑکی نے بولا کہ کیا تم یہ میرے باپ کے بارے میں بول رہی ہو؟ چونکہ اس کا باپ نے جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا خدائی کا۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، یہ میں اس خدا کی تعریف بیان کر رہی ہوں جو میرا بھی خدا ہے اور تمہارے باپ یعنی فرعون کا بھی خدا ہے۔ فرعون کی لڑکی چونکی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے باپ جو ہے ابھی اس دنیا میں، میرے باپ کا ہی دعویٰ ہے کہ میرے باپ جو ہے وہ خدا ہے۔ بہرحال وہ جا کے اس نے فرعون سے کہا کہ ابا اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ فرعون غصے سے لال ہوا، بولا کون؟ تو
اس نے کہا کہ جو میری ہیئر ڈریسر ہے، جو میری قنیز ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایسے خدا کی عبادت کرتی ہوں جو میرا بھی خدا ہے اور تمہارے باپ یعنی فرعون کا بھی خدا ہے۔ تو اس نے غصے میں بلوایا ہیئر ڈریسر کو اور اس نے کہا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ دراصل جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں سوائے اللہ کے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں، میں رب العالمین اپنے رب اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور تمہارے خدائی کا میں انکار کرتی ہوں۔ تو اس کے 5 بچے تھے، اس نے اس کے 5 بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ایک ایک کر کے ان بچوں کو تیل گرم کروا کے اور ایک ایک بچوں کو اس تیل میں ڈالتا گیا۔ ماں تھی، صبر کر رہی تھی اور ایمان والی تھی، تو اللہ کی طرف سے اس کو ہمت بھی تھا۔ ایک بچے کو ڈالا، 2 بچے کو ڈالا، 3 بچے کو ڈالا، بولا کہ اب میری اطاعت کرو، وہ بولی نہیں، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ 4 بچے کو ڈالا، اب میری اطاعت کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتی۔ دودھ منہا بچہ تھا اس کے گود میں، پھر انہوں نے اس بچے کو چھین لیا اور تیل میں ڈالنے کے لیے ہاتھ ایسے بڑھایا بچے کو پکڑ کے۔ ماں کا دل تھا، نرم ہوا، اور وہ بولنے ہی والی تھی کہ چونکہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، بے شک میرا رب مددگار ہے، وہ مدد کرتا ہے، اس لیے سوائے اللہ کے کسی کو مت پکارو۔ اللہ نے اس بچے سے گواہی دلوا دی۔ اس بچے نے کہا اماں، ایمان سے ڈگمگانا مت، تم صحیح راستے پر ہو اور ہم سب جنت میں جائیں گے۔ ماں کی ہمت بڑھی اور پھر اس نے کہا لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کی میں کسی کی عبادت نہیں کرتی۔ اس بچے کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا اور پھر اس عورت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ بہرحال وہ لوگ جنت میں گئے۔ تو یہ 3 بچے جو ہیں، میں جن بچوں کی میں نے بات کی، وہ 3 بچے جنہوں نے گواہی دی اللہ کے حکم سے، اور یہ ایک طرح سے معجزہ ہے، اور یہ معجزہ صرف اور صرف اس معجزے پہ قادر میرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہی آپ لوگوں کو بتانا تھا۔ 2 چیزیں دھیان میں رکھیں، ایک جو میں نے نماز والی بات کی کہ اب نماز اگر آپ جب بھی مصلی پہ کھڑے ہوں تو یہ آپ کو احساس ہو کہ میرا رب سب کچھ سن رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، دنیا کی ساری تعریف اللہ کے لیے جو پوری دنیا کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مانگتے ہیں، یعنی یہ پوری تفسیر کو آپ ذہن میں رکھ کے نماز پڑھیں۔ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو جب ہم یہ سب چیزیں محسوس کر کے اور اپنے زبان میں اس چیز کو یعنی دہرا کے جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو آنکھوں سے آنسو کے علاوہ اور کیا نکلے گا، اور وہ عبادت سچی عبادت ہوگی۔ امید ہے میری باتوں سے آپ لوگ متاثر ہوئے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کے دین اور دنیا دونوں سنوارے، آمین یا رب العالمین۔ میرے حق میں بھی دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔